پاکستان، ایک عشق، ایک جنون، ایک پیغام۔ ریڈیو پاکستان، آپ کی امنگوں کا ترجمان۔ آپ سن رہے ہیں FM 101
من تھے. لیکن چونکہ بچہ جو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اور پھر ابو 50 کیونکہ ہمارے یہاں جو ریشو ہے ہم اپنے ملک کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, تو یہاں 60 سال 65 سال والا بندہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ بوڑھا بھی ہوتا ہے, پھر اس کو مختلف کرونک ڈیزیز بھی ہو جاتی ہیں. تو اگر کوئی بندہ ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ ہے, کسی بندے کو آلریڈی شوگر ہے, کسی بندے کو آلریڈی سانس کی تکلیف ہے, کسی بندے کو آلریڈی لنگس کی تکلیف ہے, کسی بندے کو آلریڈی کڈنیز فیلیور کا چانسز ہوتا ہے یا ڈائلائسس پہ ہے, یا کوئی ایسا بندہ جس کو آلریڈی مختلف کرونک ڈیزیزز ہیں, تو وہ تو ظاہر ہے کہ پھر آسان ہدف ہے اس بیماری کا. تو ان کو سوشلی ہم بانڈنگ کہیں کہ جو لوگ میری یہ بات سن رہے ہیں اپنے گھروں میں, اور یہ ظاہر ہے کہ FM 101 جو ہے وہ ایک ٹول ہے, لوگوں تک اپنا میسیج جو ہے وہ پہنچاتا رہتا ہے, اچھی چیزیں لوگوں کو بتاتا رہتا ہے جو ان کے فائدے کی, اور ساتھ ساتھ میں ظاہر ہے کہ یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے بھی پروگرام ہوتے ہیں. تو میں ان کو گزارش کروں گا کہ آپ لسنر ہیں اور یہ میسیج جو ہے نا وہ آپ اسپریڈ کریں. اچھا بندہ وہ ہوتا ہے, ہم جیسے بچوں کو ہم کہتے رہتے ہیں کہ بچہ جو ہے اچھا میسنجر ہے. ایک بات جب اسکول سے سنتا ہے, اپنے PS سے سنتا ہے, یعنی اپنے دوستوں سے سنتا ہے, تو وہ اسپریڈ کرتا ہے اس چیزوں کو. تو بڑوں کو بھی اچھا لسنر بننے کے ساتھ ساتھ اچھا میسنجر بھی بننا چاہیے. احتراز کریں تھوڑا سا اپنے بزرگوں کو لے جانے سے, اعتراض کریں اپنے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ مویشی منڈی میں لے جانے سے, اور ساتھ ساتھ میں جو لوگ ابھی گلیوں میں بازاروں میں اس قسم کے جانور بیچ رہے ہیں ان سے جانور مت خریدیں. آپ پراپر منڈی جو بنائی گئی ہے گورنمنٹ نے, وہاں پہ SOPs کو جو ہے وہ انشور کرنے والی کوشش کی ہے کہ وہاں پہ جو بھی بیوپاری ہے اس بیوپاری کو بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ بار بار آپ اپنے ہاتھ جو ہے وہ دھوئیں گے, ساتھ ساتھ میں آپ اپنے ہاتھوں کو جو ہے سینیٹائز کریں گے, اور جو ٹمپریچر گن ہے اس کے ذریعے آنے والے کی بھی ایک چکاس ہوگی کہ کہیں کوئی ایسا بندہ تو منڈی میں نہیں جا رہا ہے جس کو آلریڈی ہائی گریڈ فیور ہے یا اس کو اس قسم کی جو ہے نا وہ تکالیف ہیں. بھائی جناب عبدالرزاق عمرانی صاحب, بہت اچھی آپ نے گفتگو کی, اور ہینڈس کی جانب سے ایک میں آپ کو پیغام سنوا دیتا ہوں. کورونا وبا کی علامات اور احتیاط: بخار کا ہونا, کھانسی کا ہونا, سانس لینے میں دشواری ہونا اور جسم میں درد ہونا. احتیاطی تدابیر لیتے ہوئے کھانسی یا چھینک کے دوران منہ اور ناک کو ٹشو, رومال یا کوہنی سے ڈھانپیں. فیس ماسک سے چہرے کو ڈھانپیں. استعمال شدہ ٹشو کو فوری طور پر ڈھکن والے کوڑے دان میں پھینکیں. اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دن میں کئی مرتبہ دھوئیں یا ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں. بیماری کی علامات ہوں تو گھر میں رہتے ہوئے ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا 1166 پر کال کریں. گھر پر رہیں, محفوظ رہیں. صحت مند پاکستان. یہ پیغام ہینڈز کی جانب سے یونیسیف اور حکومت سندھ کے تعاون سے پیش کیا گیا. رائٹ جناب, آپ سن رہے ہیں FM 101 حیدرآباد اور میں ہوں آپ کے ساتھ مجاہد. مجھے امید ہے کہ شو آپ کو پسند آ رہا ہے. کوئی بھی میسج دینا چاہیں, کمرشل پروگرام جاری ہے ہینڈز کے تعاون سے, اور یہ پروگرام خصوصی کمرشل پروگرام آپ FM 101 حیدرآباد اور FM 101 کراچی سے ایک ساتھ سن رہے ہیں, تو یقیناً آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا. اس میں بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں. تو میسیج اگر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا, 4471 موبائل سے ٹائپ کیجیے گا. یقیناً جو میسیج آپ جو کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں SOPs کے حوالے سے, عبدالرزاق کے حوالے سے, تو ضرور کیجیے گا. تو عبدالرزاق عمرانی صاحب سے میں ایک اور سوال یہ پوچھنا چاہوں گا, جیسے کہ یہ عید کا تہوار آ رہا ہے تو آپ نے کہا ہے کہ سماجی فاصلہ بھی برقرار رکھنا ہے, لیکن جب یہ جانور کاٹنے کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس میں SOPs کا کیسے خیال رکھا جائے گا؟ اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ رش لگ جاتا ہے, کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ ہاں, میں نے بالکل ہی آپ نے جیسے کہا کہ اس میں بھی لوگ زیادہ تر جو ہے وہ گوشت بانٹتے وقت یا اس کو ذبیحہ کرتے وقت یا ذبح کرتے وقت یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں. تو ہم یہ کوشش کریں گے جو بندہ انفیکٹڈ ہے, جس کا ہمیں آلریڈی علم ہو گیا اس کو بخار ہے یا اس کو کھانسی ہے یا اس کو زکام ہے یا اس کو گلے میں درد ہے, تو اگر اس کو اس قسم کی علامات ہیں تو اس کو ہم اس سارے عمل سے دور رکھیں. اس کو ہم تھوڑا سا کہیں گے بھئی آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سیلف جو ایسولیشن ہوتی ہے اس میں آپ اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیں. تو ہمیں علم ہوتا ہے نا, ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں سب سے جو اچھی چیز ہے کہ ہم سوشلی ہماری جو بانڈنگ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ہمیں
पड़ोस के कसाई का भी पता होता है, हमें पड़ोस के दर्जी का भी पता होता है, तो हमें पड़ोस के जो है ना वो हेयर ड्रेसर का भी पता होता है, और ऐसे लोगों के साथ हमारा एक दोस्ताना भी होता है। तो अमूमन हम दोस्तों ही से मुख्तलिफ अमल जो है ना वो कराने वाले कामों में बिलीव करते हैं कि अगर किसी से देख भी पकवानी है तो वो जानने वाला होगा, जिस नाई के पास हेयर ड्रेस के पास हम जा रहे हैं तो वो भी जानने वाला होगा, टेलर भी है तो वो हमारा जानने वाला है। तो यानी मुख्तलिफ जो हम काम करते हैं उसमें हमारे यहाँ जहाँ पे कमर्शलिज़म है वहाँ पे हमारी बॉन्डिंग भी है। तो बेहैसियत नेशन हम हर किसी को करीब से जानते हैं, और ये मेरे पाकिस्तान की और मेरे ये मुल्क की खुशनसीबी है कि हम एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो हमें इल्म है कि कौन बंदा इन्फेक्टेड है या कौन बंदा जो है वो SOPs पे अमल कर रहा है या SOPs पे अमल नहीं कर रहा है। तो अब इस वक्त कम से कम हम इस SOPs को इंश्योर कराने के लिए जो भी हम अमल करें उसमें हम उन लोगों को प्रोमोट करें। हेयर ड्रेसर वो वाला हम पसंद करें जो SOPs पे अमल करता है, टेलर उसके पास हम जाएं जो SOP पे अमल करता है। तो जो कसाई है या जो माल बेचने वाला है हम उसको प्रोमोट करें कि वो ख़ुद को भी प्रोटेक्ट करे और हमें भी इस कोविड की वबा से जो है ना वो बचाने में अपना रोल प्ले करे, क्योंकि ये बीमारी जो है वो इसी तरह से ही जो है ना वो फैलती है कि पर्सन टू पर्सन जो है ना वो इन्फेक्शन जो है ना वो ट्रेवल करता है। तो अगर खुदा ना खास्ता मैं बाहर से अगर इन्फेक्टेड होके आया और ज़ाहिर है कि हाथों के ज़रिए ही फैलता है, तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी मैं बाहर बाज़ार से कोई काम करके घर पे आता हूँ तो पहले किसी से हाथ मिलाते हुए गले मिलने से मैं एतराज़ करूँ और अपने हाथों को जो है ना वो साफ़ करके सैनिटाइज़ करके और फिर बाकी लोगों के साथ जो है ना वो हम गुफ्तगू नशस्त बर्खास्त करने वाला अमल भी करें। तो इस ईद के नमाज के दौरान भी हम वो गले मिलने वाले अमल को थोड़ा सा इस मर्तबा जो है वो प्रोमोट न करें, और दूर से अगर हम दोस्तों को ईद मुबारक दे दें तो ईद मुबारक का लफ्ज़ जो है वो दुआ है। तो दुआ गले मिल के भी दी जा सकती है, जो पास का हमारा एक प्रैक्टिस रहा है, एक हमारा जो है वो गले मिलने से हमें जो है वो फीलिंग होती है कि मोहब्बतें बढ़ती हैं, एहसासात एक दूसरे के साथ जो है वो हम शेयर करते हैं। लेकिन इस मर्तबा हम ये कोशिश करेंगे हम दूर से ही अगर दुआ ही कलमात हैं ईद मुबारक खैर मुबारक, तो वो हम दूर से ही एक दूसरे को दें, तो इससे ही हम सब लोगों का जो है ना वो बेहतरी और फ़ायदा है। राइट जनाब, बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक उमरानी साहब, बड़ी अच्छी आप गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये बता दें हम आपको कि ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हैंड्स के ताउन से, और ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर पेश किया जा रहा है FM 101 हैदराबाद से और FM 101 कराची से एक साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको शो पसंद आ रहा होगा, और कोई मैसेज देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। इमाम बख्श खोकर साहब ने 447 पर मैसेज दिया, वो ये कहते हैं कि ये थोड़ा सा अंदरूनी सिंध में रहते हैं। ये कहते हैं कि शहरों में तो चलो बहुत सारी चीज़ें आप SOPs का ख्याल रख लेंगे, लेकिन देहात में क्या आपने कोई ऐसी हैंड्स की जानिब से कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है या क्या कोई ऐसा SOP शामिल किए गए कि तो हम इस वबा से इस त्यौहार पे बच सकें? हाँ, मैं ये बताऊं कि हैंड्स इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के कोई 47 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, और यूनिसेफ के तावन से हमने इस मरतबा कोई 44 जो हॉस्पिटल्स थे जिसमें कोविड वार्ड थे, उसके सारे कोविड वार्ड के जितने भी हॉस्पिटल में पेशेंट भी आते थे या अदर देन पेशेंट, हमने हॉस्पिटल के बाहर सैनिटाइजेशन का बंदोबस्त किया। हमने हॉस्पिटल के बाहर जो है वो पेडल वाश लगाए, पीने के साफ़ पानी के लिए जो है वो हमने इस किस्म की सहूलियात मुयसर की। पैरामेडिक के स्टाफ को, डॉक्टरों को यूनिसेफ के ताउन से हमने ट्रेनिंग्स भी करवाई और उनको PP किट्स भी दिए। क्लीनिंग के लिए, डिसइंफेक्टिंग के लिए हमने मटेरियल जो है वो उनको प्रोवाइड किया, और ये सर्विसेज हमारी अभी तक जारी हैं। तो जहाँ जहाँ भी खेतों में, खलियानों में, छोटे छोटे गाँवों में मारी वर्कर का एक हमारा मॉडल है कि कम्युनिटी से एक मारूई होती है जिसको हम पिक्टोरियल ट्रेनिंग जो है वो कराते हैं, और फिर हमने उनको ये कहा है कि इस मरतबा जो है ये कोविड के हवाले से आपको किस तरह से लोगों को सोशल डिस्टेंस को जो है वो इंश्योर कराने वाला अमल जो है वो बताना है, और साथ साथ में उनको हैंड वाश वाला जो अमल है उसको बार बार दोहराने के लिए राग़िब करना है। तो इसके लिए कोई इस किस्म की रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इस किस्म की ऐसी चीज़ नहीं है कि मुज़ाफ़ात में रहने वाला बंदा या गांव में रहने वाला बंदा उसको इस चीज़ की जानकारी न हो या उसको इस किस्म का इल्म न हो। कोई भी साबुन हो,
کوئی کسی صابن کا نام نہیں ہے کہ کوئی فلانا صابن یا فلانا صابن، کوئی بھی صابن ہو، اس سے 20 سیکنڈ آپ اپنے ہاتھوں کو خوب اچھے طریقے سے جو ہے وہ دھوئیں، اور آپ ماسک کا استعمال کریں، اور آپ سوشل ڈسٹنس رکھیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ فاصلے سے جو ہے نا وہ آپ رہا کریں، زیادہ بھیڑ میں مت جائیں، غیر ضروری طور پہ آپ بازاروں میں، غیر ضروری طور پہ آپ مختلف جگہوں پہ مت جائیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ آپ اس عمل کو، ہاتھوں کے دھونے والے عمل کو بار بار دہراتے رہیں، ساتھ ساتھ میں آپ صرف اپنا ہاتھ جو ہے وہ آپ اپنی منہ کی طرف لے جانے والے عمل سے اعتراض کریں، کیونکہ اگر میں نے ہاتھ میرا انفیکٹڈ ہے، کسی بھی جگہ سے میں نے اگر وہ کووڈ کا جراثیم اپنے ہاتھ میں لے لیا، اگر میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ ناک کی طرف میں لے کے گیا، آنکھوں کی طرف لے کے گیا، میں اپنے منہ کی طرف لے کے گیا، تو اس سے خطرے کا چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو میں اگر اپنے ہاتھ کو بار بار دھوؤں کسی بھی صابن سے، کسی بھی ڈٹرجنٹ سے، اور ساتھ ساتھ میں اپنے ہاتھوں کا استعمال اس طرح سے کروں کہ بار بار اپنے چہرے کی طرف اپنے ہاتھ میں نہ لے جاؤں، تو میں اس موذی وبا سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ تو اس کے لیے نہ کوئی ٹکی لینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی ٹیبلٹ لینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی سیرپ لینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی ویکسین کرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی تک اس قسم کی کوئی چیز آئی نہیں ہے نا مارکیٹ میں۔ تو سمپل سی چیز ہے کہ ہر آدمی یہ تو جانتا ہے نا کہ بھئی ہاتھ دھونے کی، اور ایز اے مسلمان ہمیں تو اپنے مذہب نے جو ہے وہ بار بار اس قسم کی تاکید کی ہے کہ بھئی ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ جب نماز ادا کرنی ہو، کوئی عبادات ادا کرنی ہو، تو ہم پہلے اپنے آپ کو صاف رکھیں گے، ستھرا رکھیں گے۔ نماز پڑھنی ہے تو ہم ظاہر ہے کہ جاتے ہیں مسجد میں تو پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کے جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی اس میں جو چیزیں ہیں، وہ اب ہمیں اپنے آپ کو سینیٹائز کرنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مدد دے گی۔ اور ہمارے ہاں تو اچھا آدمی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہر وقت وضو میں رہے، تو ہر وقت وضو میں رہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو صاف رکھے، تو قلوب بھی صاف ہوگا، جسم بھی صاف ہوگا، تو ساری چیزیں اللہ مدد کرے گا اور بہتر ہو جائیں گی۔ واہ جناب رزاق صاحب، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ بہت اچھا سوچتے ہیں تو بہت اچھی گفتگو بھی ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ ایک پروگرام آپ سن رہے ہیں ہینڈس کے تعاون سے، اور یہ پروگرام خاص طور پر FM 11 حیدرآباد اور FM 11 کراچی سے ایک ساتھ سنا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا، اور SOPs کے حوالے سے ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہینڈس کا ایک پیغام ہے، وہ میں آپ کو ابھی سنوا دیتا ہوں۔ کورونا وبا سے بچنے کے لیے سماجی دوری کیسے اختیار کریں؟ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے افراد کے درمیان سماجی دوری ضروری ہے۔ کم از کم 2 میٹر یا 6 فٹ کا فاصلہ اختیار کریں۔ زیادہ لوگوں کے اکٹھے ہونے اور بڑے اجتماعات میں شامل ہونے سے گریز کریں۔ ہاتھ ملانے یا گلے ملنے سے پرہیز کریں۔ ایک دوسرے کو فاصلے سے سلام کریں۔ کسی بھی ایسے شخص سے میل جول سے گریز کریں جس میں سانس کی بیماری کی علامات نظر آ رہی ہوں، جیسے کھانسی، بخار، سانس لینے میں دشواری اور جسم میں درد۔ دیگر خاندان اور دوستوں کے ساتھ جمع ہونے سے گریز کریں۔ ملاقاتوں کے بجائے دور سے رابطہ ممکن بنانے کے لیے موبائل فون اور سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے اگر ممکن ہو تو دفتر کا کام گھر سے کریں۔ اگر آپ کو کسی اسٹور، مارکیٹ یا بینک جانا ہو تو دوسرے لوگوں سے کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں تاکہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکا جا سکے۔ بیماری کی علامات ہوں تو گھر پر رہتے ہوئے ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا 1166 پر کال کریں۔ گھر پر رہیں، محفوظ رہیں۔ صحت مند پاکستان۔ یہ پیغام ہینڈس کی جانب سے یونیسیف اور حکومت سندھ کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ رائٹ جناب، ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہیں، آپ سن رہے ہیں FM 11 حیدرآباد اور میں ہوں آپ کے ساتھ مجاہد۔ اور یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں ہینڈس اور یونیسیف اور سندھ حکومت کی جانب سے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو خاص پروگرام ہے آپ کا SOPs کے حوالے سے FM 11 حیدرآباد اور FM 11 کراچی سے ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ دونوں شہروں کے سامعین جو ہے بہت اچھا لگ رہا ہوگا ان کو، اور سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا کہ عید الاضحیٰ پر ہم کیسے SOPs کا خیال رکھیں تاکہ آپ کے اپنے جو ہے اس بیماری کی وبا کی لپیٹ میں نہ آئیں۔ تو عبدالرزاق داؤد صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے، جو ہمارے سوالات کچھ رہ گئے ہیں اس میں یہ بھی ایک سوال بڑا اہم ہے ڈاکٹر صاحب، کہ یہ جو ہم قصاب جو ہوتے ہیں وہ گلی کوچوں میں جو یہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں،
تو اس کو قربانی کے بعد وہ بہت ساری چیزیں وہیں چھوڑ جاتے ہیں, اس کو صاف نہیں کیا جاتا. ایک تو یہ سوال ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مساجد میں جب لوگ جاتے ہیں تو وہ بھی کچھ اس طرح کے سلسلے کرتے ہیں کہ ان سے بچنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو کوئی ایسا کوئی مشورہ ان کو دیں کہ یہ دونوں چیزوں سے ہم سماجی فاصلہ رکھیں تاکہ بہت سارے لوگ اس بیماری سے بچ سکیں. ہاں, پہلے تو ہم جس سطح پہ, یعنی اگر گلی میں اگر ہم ذبیحہ کر رہے ہیں یا قربانی کر رہے ہیں تو نارملی کچھ لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ظاہر ہے کہ جہاں پہ گوشت رکھا جائے گا یا جہاں پہ قربانی کی جائے گی وہ صاف ستھری جگہ ہو. لیکن اس کووڈ-19 کی وبا کے زمانے میں ہمیں اس عمل کو اور مزید جو ہے نا وہ کیئرفلی کرنے کا جو ہے نا وہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس جگہ پہ ہم جس سطح پہ کوئی فلور ہے, یعنی کوئی فرش ہے یا کوئی اس قسم کی جو ہے وہ پکی سیمنٹڈ گلی ہے, تو پہلے اس جگہ کو جہاں پہ ہم قربانی کریں گے اس کو ڈٹرجنٹ کے ذریعے یا ڈس انفیکشن مٹیریل جو آتا ہے, جیسے عموماً کلورین بھی آتی ہے یا اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ آتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ مختلف بازار میں جب آپ جائیں تو مختلف آپ کو جو ہے نا وہ فلور اور گلی کوچے اور باقی اس قسم کی جتنی بھی ہمارے گھر کے جو بھی صحن ہوتے ہیں ان کو صفائی کرنے کے لیے یا واش رومز کو صاف کرنے کے لیے مختلف جو ہے نا وہ اس قسم کے محلول جو ہے نا وہ ملتے رہتے ہیں. سادہ ہیں, آسان ہیں, وہ آپ لے لیں اور اس سے جو ہے وہ پہلے آپ خوب رگڑ کے اس پورے ایریا کو جو ہے وہ آپ صاف کر لیں. اور پھر وہاں پہ آپ جب قربانی کریں گے تو جو آپ گوشت بھی رکھیں گے یا جو بھی چیز آپ رکھیں گے تو وہ بھی پروٹیکٹ ہوگی, کیونکہ جراثیم صرف یہ نہیں ہے کہ کووڈ جراثیم سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے, ویسے بھی ہمیں ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیلتھی پریکٹسز کو جو ہے نا وہ بوسٹ کرنا چاہیے. یہ ایک ہمیں موقع ملا ہے جہاں پہ یہ کووڈ جو ہے وہ ایک وبا ہے, وہاں پہ بہت ساری چیزوں کے لیے ہمیں ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ ہم اپنی پریکٹسز کو بہتر بنائیں. ہمارے یہاں صفائی کا بہت کم خیال رکھا جاتا تھا, کوڑا کرکٹ جو ہے وہ ہم پھینک دیتے تھے. ہر آدمی جو ہے نا وہ گندگی کرنے میں جو ہے وہ زیادہ بلیو کرتا ہے اور اس کو اتنی زیادہ جو ہے نا وہ تکلیف یا پریشانی فیل نہیں ہوتی ہے. اس لیے عموماً بحیثیت نیشن ہم اس چیزوں کو اتنا جو ہے نا وہ پروٹیکٹ نہیں کرتے تھے. لیکن یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ ابھی لوگوں کو کم سے کم یہ سینسیٹائز تو لوگ ہو گئے نا, ان کو جانکاری ہو گیا کہ بھی ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے. ہم بار بار ان کو کہتے تھے کہ بھی ہاتھ دھونے بہت ضروری ہے اور فلانا ٹائم پہ 5 وقت پہ آپ کو ہاتھ دھونے چاہیے, فلانے ٹائم پہ اب لوگوں کو اس قسم کی معلومات خود بخود ہو گئے کہ بھی ہاتھ دھونا, اپنے آپ کی صفائی رکھنا بہت ضروری ہے. تو اس عمل کے دوران جب بھی آپ جہاں پہ بھی یہ ذبیحہ کریں گے, جہاں پہ بھی آپ اپنی قربانی کریں گے, اس فلور کو, اس فرش کو, یا اگر کوئی پلاسٹک آپ بچھا کے اس کے اوپر کر رہے ہو تو اس کو پہلے آپ جو ہے نا ڈس انفیکٹڈ ضرور کریں. اور اس کے لیے بازار میں یہ نارمل چیزیں مل رہی ہیں, اس سے جو ہے نا وہ آپ اس کو خوب رگڑ کے اچھے طریقے سے یا کسی ڈٹرجنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو صاف کر کے پھر وہاں پہ قربانی کریں. قربانی کرنے کے بعد جب گوشتوں کو آپ پیکنگ کرتے ہیں, پیک کرنے کے بعد وہ جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو آپ بہتر طریقے سے ٹھکانے لگانے والا عمل کریں. مسجدوں میں آپ فاصلہ رکھیں جب بھی جائیں, اور زیادہ کوشش کریں کہ جو عید کی نماز ہوتی ہے وہ نفلی عبادات میں شامل ہوتی ہے, وہ فرض عبادات میں شامل نہیں ہوتی ہے, لیکن ہے وہ افضل. تو ایز اے مسلمان ہمیں وہ عبادت جو ہے وہ باقی عبادات بھی اپنی جگہ پہ, لیکن وہ عبادت ہمیں بہت خوشی بھی اس میں ہوتی ہے اس عبادت کرنے میں, اور بچے بوڑھے بزرگ ہم سارے لوگ جوک در جوک جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے نماز عیدین ادا کرتے ہیں. لیکن اس مرتبہ تھوڑا سا, چونکہ میں نے کہا کہ یہ نفلی عبادت ہے تو یہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. ہمارے علماء نے ہمیں کہا ہے کہ آپ گھر میں بھی اس عبادت کو ادا کر سکتے ہیں. تو مسجد میں جو لوگ جائیں وہ سماجی فاصلے کو رکھ کے جو ہے وہ اپنی صف بندیاں کریں. مولوی حضرات ہم نے اس پروگرام کے دوران ہر جگہ پہ, جیسے حیدرآباد کی 100 مساجد کو ہم نے اس وقت بھی جو ہے وہ سینیٹائزر اور ہم ان کو جو ہے وہ سوپ دے رہے ہیں. تو باقی جتنے بھی 44 میں نے کہا کہ ہاسپیٹلس ہیں, ان کے قرب و جوار میں جتنی بھی مساجد ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں, یونیسیف نے اس میں ہمیں بہت زیادہ تعاون کیا ہے اور اس نے ہمیں یہ مٹیریل پرووائڈ کیا ہے. تو وہاں پہ بھی ہم نے ان لوگوں کو یہ مٹیریل دیا ہے. تو وہ سارے لوگ جو ہے وہ پہلے اپنی مسجد کو بھی صاف رکھیں, آنے والے نمازی کو بھی وہ تبلیغ کرے کہ وہ اپنے آپ کو سینیٹائز کرے اور پھر عبادت بے شک کرے.
वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत इमरानी साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की और ये सिलसिला भी जारी है। और ये आपको बता दें कि ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हैंड्स यूनिसेफ और सिंध हुकूमत की जानिब से, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है जनाब। आपको यकीनन बहुत अच्छी मालूमात मिल रही होंगी कि कैसे हमें इस जो ये वबा है हमारे साथ जो ये रह रही है, इसको हम इससे कैसे बच सकते हैं। और अब आपने ये भी देखा होगा कि इमरानी साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, ये बताया कि आप लोग तो पहले हाथ ज़रा कम धोया करते थे, लेकिन उनको ये एक मौका मिला है कुछ सीखने का, कुछ समझाने का, कि आप साफ़ सुथरे रहें, हाथ धोते रहें और एक दूसरे से सामाजिक फ़ासला रखें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो अगर आप किसी एक को भी इससे इन्फेक्ट हुआ तो आपका पूरा घराना इससे मुतासिर हो सकता है। तो इससे बचाव के लिए हैंड्स का एक मैसेज है, वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। कोरोना की वबा से अपने खानदान और दोस्तों को नफ्सियाती उलझनों से निकालने के लिए कोशिश जरूरी है। फोन, व्हाट्सएप और फेसबुक पर बातचीत करें। खौफ के शिकार लोगों को तसल्ली दें कि वो परेशान होने के बजाय अपने घर में रहें और महफूज रहें। वबा के बाइस ज़हनी उलझन के शिकार लोगों से फोन के जरिए करीबी राब्ते में रहें। वबा के बाइस ज़हनी उलझन के शिकार लोगों को समझाएं कि ये वबा जानलेवा नहीं है, थोड़ी एहतियात से बचा जा सकता है। वबा के बाइस ज़हनी परेशानी में मुब्तला लोगों को सेहतियाब लोगों के बारे में बताएं। जिस्मानी राब्ते के अलावा हर तरह से लोगों से राब्ते में रहें और उन्हें तसल्ली देते रहें। नफ्सियाती दबाव ज्यादा हो तो डॉक्टर से राब्ता करें या हेल्पलाइन 1093 पर कॉल करें। ये पैगाम हैंड्स की जानिब से यूनिसेफ और हुकूमत सिंध के ताउन से पेश किया गया। राइट जनाब, आप सुन रहे हैं FM 101 हैदराबाद से खुसूसी प्रोग्राम हैंड्स यूनिसेफ और हुकूमत सिंध की जानिब से। और ये भी आपको बता दें कि ये प्रोग्राम जो FM 101 हैदराबाद और FM 101 कराची से एक साथ सुना जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि तमाम दोनों शहरों के जो सामीन है वो समझ रहे होंगे और बिल्कुल उनको अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से इस ईद उल अज़हा पर SOPs का इस्तेमाल किया जाएगा। इमरानी साहब, एक सवाल जो जहन में आ रहा था वो रह गया था कि आपने देखा होगा कि आमतौर पर रश में जो है ना, बच्चों को जब ले जाया जाता है तो वो ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। तो बच्चों के लिए वालिदैन जितने भी हमारे ले जाते हैं, जैसे कुर्बानी के लिए बच्चे चले भी जाते हैं, तो वालिदैन को आप ये बताएंगे उनको बच्चों को ले जाया जाए या ना ले जाया जाए, क्या किया जाए? मैंने पहले ही कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती जो है वो ज़ाहिर है कि हर आदमी को अपना बच्चा जो है ना वो ज़्यादा अजीज़ है और ज़्यादा प्यारा है। फिर हमारे बुज़ुर्ग, तो मैं बार बार फिर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट भी बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही है, इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो भी बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इस मर्तबा ज़िंदगी रहेगी तो और ईदें भी हम मनाएंगे, ज़िंदगी रहेगी तो और कुर्बानियाँ भी हम करेंगे, ज़िंदगी रहेगी तो ज़िंदगी की जितनी रंगीनियाँ हैं उनसे हम मुस्तफ़ीज़ होने वाला अमल कर सकते हैं। क्योंकि पैसा, सोशल स्टेटस और कारोबार और जगहें, एसेट्स, ये ज़िंदगी में बार बार इंसान के पास आते भी हैं, कभी कभार चले भी जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा इंसान उनको हासिल कर लेता है। एक वाहिद चीज़ है वो है आपकी ज़िंदगी, जो एक मर्तबा आपको मिली है और उसको खुशगवार अंदाज में बंदा गुजारे, क्योंकि वो दोबारा मिलने वाली चीज़ नहीं है। एक मर्तबा अगर मेरी किसी गलती की वजह से, एक मर्तबा अगर मेरी किसी छोटी सी जो है वो लजिश की वजह से अगर मैं अपनी ज़िंदगी गंवा बैठा तो उसको कोई कंपनसेट नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ इस मर्तबा बच्चों को, जानवर घर में तो आएगा ना, तो बच्चा वहाँ उसको देख लेगा। और अमूमन सिर्फ ये कोविड नहीं, बहुत ज़्यादा जो है वो बीमारियाँ थ्रू जानवर जो है वो बाकी लोगों में भी ट्रांसफ़र होती हैं। तो अगर बच्चों को भी शौक़ है जानवर को हाथ फेरने का तो प्लीज़ उनको मास्क पहनाएं ज़रूर, और उनके हाथों में जो है ना वो ग्लव्स जो हैं वो ज़रूर हों। फिर अगर बहुत ज़्यादा आपको शौक़ है, बहुत ज़्यादा आपको शौक़ है, तो आप बच्चों को अलाउ करेंगे, चलो उसके जिस्म पे हाथ भी फेर ले। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मर्तबा इस किस्म की ख्वाहिशात को जो है वो हम अगर इस मर्तबा थोड़ा सा उसको हम, जैसे हम गाड़ी को पार्क करते हैं ना, तो ख्वाहिशात भी ऐसी होती हैं जो जहन में आती हैं, दिल में आती हैं, तो एक दिल में भी एक पार्किंग लॉट बना हुआ होता है। तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात को हम पार्किंग लॉट में डाल देते हैं कि चलो फ़िलहाल तुम यहीं रुको, जब हालात अच्छे होंगे तो फिर उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आगे ले आएंगे या उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैदान अमल में आ जाएंगे। तो प्लीज़ इस मर्तबा आप अपनी ख्वाहिशात को पार्किंग लॉट में डालें, जिसमें बड़ी ख्वाहिश को पार्किंग लॉट में डालने का अमल नहीं है।
بے شک قربانی کریں, سنت ابراہیمی کے اوپر عمل کریں اور اپنے پڑوسوں کا خیال رکھیں, اور ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ گوشت جو کھلانے والا عمل ہے اس کو بھی جو ہے وہ آپ بے شک سیلیبریٹ کریں, اور نماز عید پہ بھی آپ بے شک جائیں. لیکن آپ کی جان بہت زیادہ عزیز اور بہت زیادہ قیمتی ہے, اس لیے آپ مہربانی کر کے جو SOPs بتائی گئی ہیں اس کے اوپر آپ عمل کریں گے تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جان بچائیں گے, لیکن حدیث پاک ہے کہ کسی مسلمان کی جان بچانا بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا انسانیت کی خدمت ہے. تو اگر خدا نخواستہ میں انفیکٹڈ ہوں اور میں کسی اور میری امیونٹی پاور زبردست ہے, اس لیے مجھے تو اس بیماری نے کچھ نہیں کیا, لیکن جس کو میں نے یہ بیماری ٹرانسفر کی اس بیچارے کو پہلے ہی سے ہائپر ٹینشن تھا, اس کو شوگر دی, اس کو اور بیماری دی, تو وہ تو اپنی زندگی گنوا بیٹھا. تو میری وجہ سے کسی اور کو نقصان ہو تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا ہوں نا. تو اس لیے اپنا خیال رکھیں, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں. SOPs پہ ہی عمل کر کے ہم زندگی کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں اور عبادات بھی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. بھائی جناب بہت اچھی گفتگو رہی. ڈاکٹر صاحب, عمرانی صاحب, ایک سوال جو بہت رہ گیا وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم بہت ساری جگہ جا رہے ہیں ادھر ادھر, تو ماسک جو ہے وہ پہننا لوگوں نے تھوڑا سا کم کر دیا ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی آپ دیں گے کہ اگر ماسک نہیں پہنیں گے تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ماسک نہ پہننے سے مجھے یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ انفیکٹڈ ہو اور اس کو بھی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا, تو اس نے اگر کھانسی اس کو ہو گئی یا اس نے اگر چھینک ماری تو اس سے جو فیوم نکلے, اس سے جو قطرات جو ہے وہ کسی جگہ پہ جا کے گرے, تو پھر میں نے وہاں پہ اپنا ہاتھ لگایا اور میں نے اپنا ہاتھ وہ جو ہے اپنے پھر چہرے کے طرف میں لے آیا, تو اس سے جو ہے وہ میرے انفیکشن کے چانسز جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں. تو ماسک کو کم سے کم جب بھی آپ باہر جا رہے ہو, دودھ لینے کے لیے, خریداری کرنے کے لیے, بازار میں جانے کے لیے, ایک تو بازار میں ابھی فی الحال ایزیلی جس طرح سے پہلے ہم جوک در جوک بغیر کسی سبب کے بھی بازار میں گھومنے چلے جاتے تھے, کوئی خریداری بھی نہ کرنی ہو, لیکن ہم کہتے کہ چلو بازار کا چکر لگا کے آتے ہیں. تو اس چیزوں کو جتنا ہم اس وقت جو ہے وہ کم کریں گے تو اس سے اپنی جان بچانے والے عمل میں ہم جو ہے نا وہ خود بھی کامیاب ہوں گے اور دوسروں کو بھی جو ہے بچائیں گے. تو ماسک آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ چیپ ریٹ پہ, یعنی کم بھاؤ پہ ہمارے ابھی تو گلی کوچوں میں اور مختلف چوراہوں پہ لوگ کھڑے ہیں لے کے ماسک. تو کوشش کریں کہ ماسک بھی لینا ہے تو وہ تھوڑا سا اس طرح سے لیں کہ پیک ہو, اور اس کو استعمال کرنے کا بھی جو پراپر طریقہ ہے کہ اس کی جو وہ رنگ ہے, پہلے ہم ایک کان میں وہ رنگ ڈالیں, پھر اس کو پکڑ کے جو آگے والا حصہ ہے اس کو ہم زیادہ تر ہاتھ نہ ماریں, اس کی دوسری رنگ جو ہے نا وہ پھر اپنے میں دوسرے کان میں ڈال لوں, اور اوپر اس کو جو اسٹرپ لگی ہوئی ہے, جو ایک تار لگی ہوئی ہے اس قسم کی, اس کو تھوڑا سا ناک کے ساتھ ملا لوں تاکہ میرے ناک اور منہ جو ہے وہ اس قسم سے جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو جائے, تاکہ کوئی اس قسم کی انفیکشن جو ہے وہ یا اس قسم کا کووڈ کا کوئی جراثیم جو ہے نا وہ میرے منہ اور ناک میں جانے والے راستے جو ہے اس کو میں بلاک کر لوں. تو ماسک پہننے سے پروٹیکشن ہوگی, اور اسپیشلی جن لوگوں کو اگر تھوڑی بھی اس قسم کی علامات ہیں کہ ان کو فیور ہے یا ان کو چھینکیں بار بار آ رہی ہیں یا ان کو جو ہے وہ کھانسی ہے, تو وہ تو ہر صورت میں ماسک کا استعمال کریں, کیونکہ اگر وہ ماسک کا استعمال نہ کریں گے وہ دوسروں کو جو ہے نا وہ بیماری جو ہے نا وہ منتقل کریں گے. بہت شکریہ عبدالرزاق عمرانی صاحب, ہینڈس کے ریجنل مینیجر ہمارے ساتھ تھے, اور یہ خصوصی پروگرام آپ سن رہے تھے ہینڈس, یونیسیف اور حکومت سندھ کی جانب سے. بہت شکریہ عمرانی صاحب آپ کا, یقیناً بہت اچھی گفتگو رہی اور تمام دونوں شہروں کے جو سامعین ہیں ان کو ضرور پسند آئی ہوگی. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں کنٹرولر FM 11 کراچی خلیل چنّا صاحب اور FM 11 حیدرآباد کے سینئر پروڈیوسر محمد یاسین جنوبی صاحب کا خاصا تعاون رہا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. میں تمام سننے والوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, یقیناً انہوں نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کمرشل پروگرام سن رہے تھے ہینڈس کی تعاون سے, اور یہ پروگرام آپ FM 11 حیدرآباد اور FM 1 کراچی سے ایک ساتھ سن رہے تھے. انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے. میں تھا آپ کے ساتھ مجاہد, پھر ملیں گے انشاءاللہ. چیک ہے.